شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ تو کوئی اور پودا تھا، نہ کوئی اور درخت اور نہ کوئی کھیت، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ یہ درخت مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہوا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کی خشک اور صحرائی علاقے میں یہ وہ واحد جاندار چیز ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ وہ واحد جاندار چیز ہے جس کو نبی کریم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بات سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، اس لیے اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت سے نبی کریم کی نسبت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ کچھ روایات کے مطابق آپ کی عمر 9 سال اور کچھ روایات میں آپ کی عمر 12 سال ملتی ہے۔ اس وقت آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ دیگر لوگ بھی اس تجارتی قافلے میں شامل تھے۔ اس وقت آپ اپنے چچا کی کفالت میں تھے۔ کچھ روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب اس سفر پر اکیلے جانا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کرنے پر انہوں نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ سفر 586 عیسوی میں کیا گیا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا وادی سیران پہنچ گیا۔ یہاں ایک درخت کے نیچے اہل قریش نے آرام کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے جانور بھی کھلے چھوڑ دیے۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر تھا جہاں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک راہب کا نام بحیرہ تھا۔ اس کا اصل نام برجس یا جرجس تھا، مگر اس کو اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے بحیرہ کہا جاتا تھا۔ بحیرہ کھڑکی میں کھڑا اس قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی کسی قافلے میں کوئی خاص دلچسپی نہ لی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس قافلے پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے تو وہ بہت حیران ہوا۔ شدید گرمی میں یہ قافلہ جہاں جاتا بادل ساتھ ساتھ اس قافلے پر سایہ کرتا جاتا۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دیکھا کہ راہبوں سے کہا کہ اس قافلے کو کھانے پر بلایا جائے۔ اہل قریش حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی اس گرجا کے راہبوں نے کسی کو دعوت پر نہیں بلایا، اس دفعہ کیا خاص بات ہے۔ خیر یہ لوگ اندر چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم ان قافلے والوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ اہل قریش نے نبی کریم کو سامان وغیرہ کی حفاظت کے لیے باہر چھوڑ دیا۔ بحیرہ تورات اور انجیل کا عالم تھا اور کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کا اس گرجا گھر یا خانقاہ میں قیام کا مقصد ہی آخری نبی کی تلاش تھا۔ بحیرہ آخری نبی کی نشانیوں کو جانتا تھا، چنانچہ بحیرہ نے ایک ایک شخص کے آگے کھانا خود رکھا اور سب کو بغور مشاہدہ کیا۔ بحیرہ کو کسی بھی مہمان میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، مگر بادل کا معجزہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اہل قریش سے پوچھا کہ کیا اس قافلے کا کوئی شخص ایسا تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ اہل قریش میں سے ایک نے جواب دیا کہ محمد بن عبداللہ جو ہم باہر چھوڑ آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم ہم
پر لعنت ہو کہ ہم لوگ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا بھوکا رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ آپ کو خانقاہ کے اندر لے آیا۔ جیسے ہی آپ نے خانقاہ میں قدم رکھا، خانقاہ روشن ہو گئی۔ اب بحیرہ کی تمام تر توجہ کا مرکز آپ کی ذات اقدس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے لگے تو بحیرہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ سب نے کھانا لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کیا، مگر آپ نے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ سب بات بات پر لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا رہے ہیں، مگر آپ خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات اقدس میں نبوت کے شواہد نظر آئے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ پہلے کچھ سوالات کر لیے جائیں تاکہ ان کا یقین کامل ہو جائے۔ اس نے آپ سے کہا کہ تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ میرے سامنے بتوں کا نام مت لو، مجھے ان سے نفرت ہے۔ بحیرہ کے لیے یہ مضبوط دلیل تھی۔ ایک بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے کو بچپن ہی میں بتوں سے اتنی نفرت جیسے حضرت ابراہیم کو بتوں سے نفرت تھی۔ پھر بحیرہ نے آپ سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں پوچھا۔ اصل میں بحیرہ کو نبوت کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ جب بحیرہ کے سوال مکمل ہو گئے تو اس نے نبی کریم سے کہا کہ میں آپ کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ بحیرہ نے جب نبی کریم کی پشت مبارک پر نبوت کی مہر دیکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا کھٹکا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا یہ واقعی آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہاں، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا علم بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات نہیں ہیں۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا اور والدہ کا انتقال بھی اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ بعد ہو گیا تھا، اور یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے یہ سب تفصیل جاننے کے بعد کہا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اس کا نام اور دیگر بہت سی نشانیاں مقدس کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لڑکے کو واپس لے جاؤ۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ بات سنی تو سفر کا ارادہ منسوخ کر دیا اور واپس مکہ تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی اس درخت کے نیچے زیادہ دیر نہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس درخت کو حضور کی نسبت عطا فرمائی۔ اس صحابی درخت اور آپ کی بحیرہ سے ملاقات کی تمام تفصیل آپ کو سیرت حلیبہ، الخائص الکبریٰ، النوائب المدینہ اور مدارج النبوت کی تاریخی کتب میں مل جائیں گی۔ ہر سال بہت سے مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کے لیے مشرقی اردن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس درخت کے سائے میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس درخت اور دیگر تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔